تو آج اس مبارک مہینے میں ارادہ کر لو، مرنا ہے یا نہیں؟ جس پر ہم مر رہے ہیں چھوٹنے والے ہیں، چاہے بیوی بچے ہوں، حلال ہے، جائز ہے، تجارت بھی جائز ہے، مگر تمام جائز چیزیں ایک دن ہم سے چھوٹنے والی ہیں۔ ان جائز چیزوں پر مولا کی محبت کو غالب رکھو۔ پانی کتنا ہی زیادہ ہو مضر نہیں کشتی کے لیے، بشرطے کہ پانی کشتی میں داخل نہ ہو۔ آپ کی دنیا آپ کے لیے کچھ مضر نہیں، کھرب پتی ہو جائیے، ارب کروڑ کا ارب پتی کھرب پتی، سلطنت بھی آپ کے پاس ہو جائے، کچھ مضر نہیں، بشرطے کہ آپ کی اللہ کی ایمان اور دین اور اللہ کی محبت کی کشتی میں آپ کی دنیا کا پانی داخل نہ ہونے پائے۔ اگر 10,000 میٹر پانی ہے زمین سے، 10,000 میٹر، مگر کشتی اوپر جا رہی ہے، پانی نیچے رہے تو کشتی چلے گی، لیکن اگر پانی اس کے اندر داخل ہو جائے تو ایک نوکر رکھا جاتا ہے کہ جو ڈبے سے پانی نکالتا رہتا ہے کشتی سے، وہاں تو نوکر نکالتا ہے، یہاں آپ کا آقا نکالے گا، شیخ۔ آپ خانقاہ میں جائیے تو دل میں جتنا پانی آیا ہوا ہے دنیا کا دیکھیں گے آپ انشاءاللہ کہ پانی نکلا ہوا ملے گا۔ حضرت مجدد الحسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات امام ربانی میں سرہندی ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے اندر اور صاحب نسبت کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر گناہوں کے پہاڑ بھی ہوں، اندھیرے چھائے ہوں، آپ جا کے دیکھو کسی اللہ والے کے پاس یا کسی اللہ والے کے غلاموں کے پاس، یہ دوسرا جملہ اپنے لیے کہتا ہوں، میری غلامی میں دنیا تاریخ شک نہیں کر سکتی۔ تو گناہوں کے اندھیروں کے پہاڑ اڑ جائیں گے۔ یہ صحبت وہ چیز ہے۔ اے سائنسدانوں اور اپنی سائنس پر ناز کرنے والوں، تم دیسی آم کو لنگڑا آم بنا کر فخر کرتے ہو، تم نے ایک پودا کو ایک پودے سے بدل دیا، انسانیت تو نہیں آئی اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عام انسانوں کو ولی اللہ بننے کا پیمند کاری کہ دیسی آم لنگڑے آم کی پیمند سے لنگڑا آم بن سکتا ہے، تو دیسی دل ہمارے دوستوں کے قلب سے پیمند کھا کر جوائنٹ ہو کر مل کر کے ان کی صحبت سے اولیاء اللہ کا دل، ان کا دل اولیاء اللہ کے دل سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی ٹیکنالوجی ہے، کونوا مع صادقین کی تفسیر ہے۔ یہ بشرطے کی دیسی آم اور لنگڑے آم میں لوزنگ نہ ہو، پٹی سخت بندی ہو، کسی اللہ والے سے دل ایسا ملاؤ کہ اس کی مرضی اور مشورے کے خلاف نہ چلو۔ مشورے کے خلاف پرہیزی کرنے والا صوفی یہ ظالم ہے اور لوزنگ اس کی ڈھیلا تعلق ہے۔ زبان سے عاشقی کے کیا یہ خدمت بدنیہ، یہ عاشقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاشقی پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی شیخ کا پیر ہاتھ دبا رہا ہے، اس کو ناشتہ کرا رہا ہے، بظاہر دنیا دیکھتی ہے کہ سب سے بڑا خادم ہے۔ واللہ کہتا ہوں اگر یہ نافرمانی کی عادت نہیں چھوڑتا تو اللہ کی نظر میں یہ نالائق ہے۔ شیخ کیا کر سکتا ہے؟ شیخ اپنی اولاد کو بھی ولی اللہ نہیں بنا سکتا، تم کو کیسے بنا دے گا؟ آپ دیکھو کہ جہاں پانی میں میگنیٹ آ جاتا ہے، کرنٹ آ جاتا ہے بجلی کا، تو سب بابا دادا سب کے نارے بیٹا بیٹا دیکھو ادھر نہ جانا، پانی میں میگنیٹ آ گیا ہے، کرنٹ آ گیا، تم مر جاؤ گے۔ تو دنیا کا کرنٹ اگر آ جاتا ہے تو موت کی پیشکش ہے وہ، لیکن اللہ والوں کے پاس جو کرنٹ ہے حق تعالیٰ کے جذب کا، وہ ہمارے لیے باعث حیات ہے۔ وہ اللہ یسلبی الیہ من یشاء کا کرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس بندے کو چاہتا ہوں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کشش کا جو کرنٹ ہے وہ حیات بخش ہے، اور ولی اللہ ساز ہے، اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیتا ہے۔ تو اللہ والوں کے پاس کرنٹ ہے اللہ کی کشش کا، وہ خود مجذوب ہیں، وہ خود جذب ہیں، وہ کھینچے ہوئے ہیں۔ کسی کھینچے ہوئے کو جلدی سے جا کر اس سے مصافحہ کرو، اس کے پاس بیٹھو تو مقناطیسی لہریں آپ کو کھینچ لیں گی، کیونکہ وہ کھینچے ہوئے ہیں، آپ کو بھی کھینچ لیں گے چاہے وہ ارادہ بھی نہ کریں، کیونکہ مقناطیس کے اثرات جو ہوتے ہیں اس میں مقناطیس کو ارادہ کرنا نہیں پڑتا، خود بخود چیز کھینچ جاتی ہے۔ اسی لیے بعض لوگ اللہ کے لیے نہیں گئے اللہ والوں کے پاس، وہ دعا تعویذ کے لیے، جھاڑ پھونک کے لیے، کوئی دنیاوی مسئلہ اور کھڑا ہو گیا مصیبت، دعا کے لیے گئے، اور جب دعا کے لیے گئے تو مقناطیس اپنا کام کر گئے۔
وہ مقناطیس اپنا کام کر گیا. کتنے لوگ دنیا کے لیے گئے ہیں اللہ والوں کے پاس، مگر وہیں کھنچ گئے اور اللہ والے ہو گئے. کیونکہ سر سے پیر تک وہ اللہ کے نام کی برکت سے وہ کرنٹ، اور ان کے پاس میگنیٹ مقناطیس کا مرکز ہوتا ہے، ان کا دل اور ان کا جسم، کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. ان پر اللہ کی یاد کی برکت سے مقناطیس کا ظہور ہوتا ہے، تجلیات جذب الہیہ کا ظہور رہتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا کھینچ لیتا ہے، تو صفت اجتباء کا ان پر ظہور ہوتا ہے، وہ کھینچے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شرط مثبت میں شرط منفی رکھ دیا کہ جو عمل صالح کرے گا، کیا مطلب؟ جو عمل غیر صالح نہ کرے گا. اس شرط مثبت میں شرط منفی ہے یا نہیں بتاؤ؟ اس پلس میں مائنس ہے یا نہیں؟ وہ ہوا اور بن ذکرن، مرد ہو یا عورت، اللہ اکبر، دونوں کے لیے ولایت اور دوستی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. جیسے مرد حسن بصری ہو سکتے ہیں تو عورت بھی رابعہ بصریہ ہو سکتی ہے. اگر مرد حسن بصری ہو سکتا ہے، ولی اللہ کا اعلیٰ مقام، تو عورتیں بھی ولی اللہ ہو سکتی ہیں اور رابعہ بصریہ ہو سکتی ہیں. مگر عمل صالح کریں اور غیر صالح عمل سے توبہ کر لیں. وی سی آر، ویڈیو، ریڈیو کے گانے اور ٹیلی ویژن کی لعنتیں گھر سے نکال باہر کرو اور عیسائیوں کو بیچ دو. یہ مفتی عبدالرؤف صاحب کا فتویٰ ہے دارالعلوم کے کہ مومن کو نہ دو، مسلمان کو، کہ وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو. کسی کو اگر ٹیلی ویژن بیچنا، گھر سے نکالنا ہو جائے، اللہ ہمت و توفیق دے دے کہ بچے ضائع ہو رہے ہیں. باپ بیٹی اور بیٹے سب خرافات اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، چما چاٹی دیکھ رہے ہیں. کیا اخلاق سے اس سے خراب نہیں ہوں گے؟ حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا، حیا باقی رہے گی. مگر بیچو تو مسلمان کے ہاتھ نہ بیچو، جمعدار کے ہاتھ بیچو، بھنگی کے ہاتھ بیچو، عیسائیوں کے ہاتھ بیچو. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو، ایک صاحب نے کہا ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، تو میاں جب ایمان بچانا ہے تو اس کو قسطوں پر دے دو، ملے گا تو آسرا تو ہے. 500 روپیہ مہینہ باندھ دو اس کے لیے، یا اپنے یہاں جو صفائی وفائی کراتے ہو وہی کاٹ لیا کرو. وہ کہے گا چلو مفت میں ملا. وہ ہوا مومن، اس حال کے اندر بہت بڑے اسرار معرفت پوشیدہ ہے کہ جیسا مومن ہوگا ویسا اس کا عمل صالح ہوگا. یہ ہمیشہ یاد رکھو، کبھی تشویش، ذہنی پریشانی آ جائے تو گھبرانا مت. یہی سمجھو کہ ہمیں کوئی بڑی بلا سے بچا رہے ہیں اور کوئی بڑی نعمت دینے والے ہیں. اور دعا بھی کرتے رہو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو غیر سے راستے پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر اسباب خلاصی از بلا سے خلاصی کے سبب نہ ہو تو یہ دعا پڑھو، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اے انوکھے انداز سے خیر کے اسباب پیدا کرنے والے. انشاءاللہ اس کی برکت سے دیکھو، تعداد کچھ نہیں، جتنا چاہو پڑھ لو. 111 دفعے پڑھ لو تو بہت اچھا ہے، مگر اول آخر درود شریف بھی پڑھ لو. جن کی بیوی ناراض ہو وہ بھی پڑھ لیں اس کو. مگر یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود بھی پڑھتے رہو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے. مگر جو کسی کی ناراضگی سے غمزدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی ان کو غمزدہ ہونا چاہیے. جب تک معافی نہ مانگ لو، چائے پینے کو میں غیرت بندگی کے خلاف سمجھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اس گول ٹوپی میں برطانیہ میں ایک صاحب نے یہاں سے گئے بڑے تاجر اور برطانیہ کی مسجد میں داخل ہوئے. ٹوپی دیکھتے ہی ایک شخص نے کہا کہ کیا کراچی کے گلشن اقبال سے تعلق ہے؟ مسجد نبوی میں ایک شخص کی گول ٹوپی دیکھی، وہاں بھی لوگوں نے کہا بھائی آپ کا تعلق گلشن اقبال کراچی سے؟ کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں. بلبل کے سر پر کچھ ہوتا ہے اتنا سا نکلا ہوا. تو جو اللہ کے بلبل ہیں عاشقین، ہم اپنے بزرگوں کی نقل کرتے ہیں، مگر اس کو واجب نہیں کہتے. شریعت میں ہم دخل نہیں دیں گے. ہم بہتر تو سمجھتے ہیں اور ہمیں محبوب لباس کہ ہمارے بزرگوں کا محبوب کا لباس ہی محبوب ہوتا ہے. تم کیوں سینما دیکھ کر جب نکلتے ہو مٹکتے ہوئے
تو فلم ایکٹرسوں کی کمر پر ہاتھ رکھ رکھ کے کہ وہ ایسے ہی مٹکتے ہوئے کیوں نکلتے ہو؟ تم ان کی نقل کرتے ہو، ہم اللہ کے عاشقوں کی نقل کرتے ہیں۔ نقل باز تم بھی ہو، نقل باز ہم بھی ہیں، لیکن تم غزل باز ہو۔ نمبر 2 تفسیر، واللہ خبیر باستعمال سائر الحواس، اور اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حواس خمسہ کی بے احتیاطی اور استعمال سے باخبر ہے، کیونکہ پہلے تم نے اس قوت باصرہ کو استعمال کیا۔ اس کو آنکھ کا نام کیا ہے؟ قوت باصرہ، مگر چاروں قوتیں پھر کام میں آ گئی، گندے کام میں۔ قوت سامعہ سے اس کی بات سننے لگے، قوت ذائقہ سے اس کو چکھنے کی فکر ہونے لگی، قوت لامسہ سے ہاتھ بھی پھیرنے لگے، اور قوت شامہ سے سونگنے بھی لگے، اجگر کی طرح۔ ایک اجگر ہوتا ہے بڑے جنگلوں میں، سید یونس علی شاہ نے مجھے بتایا کہ سندر بن کا جنگل بنگلہ دیش میں بہت بڑا جنگل ہے، جس میں شیر بھی ہوتے ہیں، اجگر بھی۔ تو کہا ہم لوگ سمجھے کہ کوئی درخت بڑا اتنا بڑا تنا گرا ہوا ہے، ہم اس پر بیٹھ کر مونگ پھلی کھا رہے تھے، اتنے میں وہ تھا، وہ اجگر تھا، 3 فٹ کا اس کا دائرہ تھا، موٹا جیسے درخت کا تنا۔ اب جب وہ حرکت کرنے کیا تو ہم لوگ ڈر کے مارے بھاگے، اور آگے بڑھ کے دیکھا تو اس کا منہ جو تھا، اس منہ میں اور سانس میں اتنی طاقت تھی کہ جس جانور کو سانس کھینچتا تھا وہ فوراً وہ جانور اس کے منہ میں داخل ہو جاتا تھا، اور وہ اسٹارٹ کرتا رہتا تھا۔ اندر سب گودام، بکروں کا گودام ہے، اپنا وقت پر نکال کے کھاتا ہے، کیونکہ اسی لیے مشہور ہے اجگر کا داتا رام، یعنی اجگر کما نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، تو اس کی سانس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی کہ اپنی روزی کو ناک سے کھینچ لیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کی ناک میں شیطان ایسی کھینچنے کی طاقت دیتی ہے کہ حسینوں کو سن کر کے کھینچ لیتے ہیں۔ نفس بہت ظالم شخص ہے۔ اس لیے تفسیر روح المعانی میں عزیز کا ترجمہ کیا، القادر علی کل شیء ولا یعجزہ شیء، فی استعمال قدرت ہی، اللہ کی قدرت، استعمال قدرت میں کوئی چیز خلل انداز نہیں ہو سکتی، مگر اللہ اپنی قدرت کو حکیمانہ استعمال کرتا ہے کہ کہاں قدرت استعمال کی جائے، کتنی قدرت استعمال کی جائے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ لندن میں موٹر بگڑ گئی تو ایک موٹر والا آیا گیریج میں، فٹنگ کرنے والے جو گیریج کے ٹیکنالوجی جانتے ہیں، وہ اس سے کہا یہ ٹھیک کرو، اس نے چھوٹی سی ہتھوڑی اٹھائی اور انجن کھولا، ایک ٹک سے مار دیا، بالکل ایسے اس سے بھی کم، اور کہا لاؤ 50 پاؤنڈ۔ وہ لڑنے لگا کہ یہ ٹھک سے مارا، 50 پاؤنڈ مانگتے ہو؟ اس نے کہا ٹھک سے مانگنے کا نہیں لے رہا ہوں، اس بات کا لے رہا ہوں کہ کہاں مارنا چاہیے، حکیمانہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیز اللہ عزیز بھی ہے، زبردست طاقت، مگر طاقت کا استعمال حکیمانہ کرتا ہے۔ کہ مدارات الخلق مع مراعات الحق، جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرے مگر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھی نہ توڑے۔ بیوی کہتی ہے ٹیلی ویژن لاؤ، اب اس کا دل توڑ دو، اللہ کا قانون مت توڑو، مگر 10,000 روپے کا اگر ٹی وی ملتا ہے تو اس کو 15,000 روپیہ دے دو اگر اللہ نے دیا ہے، کہ لو صوفے وفے خرید لو، قالین لے لو، یا اپنی بیٹی کے لیے کچھ زیورات خرید لو، تاکہ اس کو یہ نہ معلوم ہو کہ یہ امیر الکناجیس، کنجوسوں کا سردار ہے۔ کناجیس کنجوس کی جمع ہے، اور امیر مانے رئیس، رئیس الکناجیس، یعنی کنجوس تو ہے مگر کنجوسوں کا رئیس ہے، سردار ہے۔ یہاں رئیس کا لفظ کتنا عمدہ فٹنگ ہے، تاکہ اس کو اپنی توہین بھی نہ معلوم ہو، رئیس تو ہے، رئیس الکناجیس، کنجوسوں کا رئیس و سردار ہے۔ اس لیے بزرگوں نے یہ سکھایا کہ اگر بیوی کی فرمائش کوئی ہو نافرمانی کی بھی تو ایک دم سے پستول مت مارو، اس کو اتنا اس کا متبادل دے دو۔ بچے اگر کھلونا مانگتے ہیں جاندار، تصویر حرام، تو ریل گاڑی اور ہوائی جہاز لا کے دو، اس سے زیادہ قیمتی، تاکہ وہ متبادل پا کر زیادہ شور و غل نہ کریں، اور ان کو کلفٹن بھی لے جاؤ دکھاؤ، ہکس بے بھی دکھاؤ، سمندر وغیرہ میں بھی دکھاؤ، اگر وہ کہتے ہوں کہ اس سے
جو سفاری پارک میں گھوڑے اور شیر بنے ہیں ان کے اوپر مجھے بیٹھا لو، بچے کہیں تو ان سے کہو کہ ابھی چلو گاڑی پر بیٹھو، لے جاؤ سمندر کے کنارے، اونٹ پر بیٹھا دو، اونٹ پر سنت ادا ہو جائے گی صحابہ کی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے، یعنی صحابہ اونٹ پر بیٹھے تو سنت صحابہ وہاں ادا کراؤ، یہاں شیر اور گھوڑے پر بیٹھا کر گناہ سے بچاؤ بچوں کو بھی، وہاں لے جاؤ۔ اور اونٹ بڑے سجے سجائے ملتے ہیں آج کل، اور ان کو پھول وول اور پہنائے گردن پر، اور تینوں میاں بیوی بچے سب بیٹھ جاؤ اسی پر، اور سب سنت صحابہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرو۔ ہر چیز کا بدل ہے، مطلب دین پھیلاؤ حکیمانہ انداز سے، دین کو اتنا شدید بھیانک خوفناک مت دکھاؤ کہ جو ملا ہوا وہ پستول باز ہو جاتا ہے، ہر وقت پستول دکھاتا ہے۔ تول تال کی بات کرو، پستول مت مارو، پہلے باتوں کو تولو کہ کس طرح اس کو ہدایت ہو، نہ سمجھ میں آئے تو بزرگوں سے مشورہ کرو۔